نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا پہاڑی نام کی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس پر امن والے شہر کی قسم یعنی شہر مکہ کی قسم. تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم نے اس کو پست سے پست کر دیا. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین ان تمام چیزوں کے بعد تیرے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روز جزا کے دن کے بارے میں تجھے جھٹلا رہی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہے. یہ سورہ والتین ہے اور یہ مکی صورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اس میں 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 28 نمبر پر نازل ہوئی اور تلاوت کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اس میں 2 چیزیں پودے کے ہیں اور 2 چیزیں جگہ ہیں. سب سے پہلی قسم کھائی انجیر کی قسم کھائی اور دوسری چیز زیتون کی قسم کھائی جس کا تعلق درخت کے ساتھ ہے. اور دوسری 2 چیزیں ہیں جن کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ ہے. وطور سینین طور سینا کی قسم یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری گئی، جس جگہ پر اتاری گئی اس کو طور سینا کہا جاتا ہے جو جگہ کا نام ہے، اور اس پہاڑ کا نام ہے کوہ طور. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس شہر مکہ کی قسم جو پر امن ہے، امن والا ہے. تو ان 4 چیزوں کی قسم کھائی اور یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھانے کا مقصد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس طرح 4 چیزیں بہت اہم ہیں، قابل برکت ہیں اور قابل رحمت ہیں. ایک تو انجیر اور زیتون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے پودے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے. اور حدیث پاک میں زیتون کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ کہ زیتون کو کھاؤ اور بدن پر اس کے ذریعے مالش بھی کرو. کہ جب آدمی زیتون کھاتا ہے تو اس کے بدن کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور بدن کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں. تو یہ انجیر اور زیتون جو ہے شام اور فلسطین کے اندر اس کے پودے زیادہ واقع ہوتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ انجیر اور زیتون جتنی بابرکت چیز ہے، اسی طرح وطور سینین کوہ طور کی قسم کھائی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ مکہ کی قسم کھائی جو پر امن شہر ہے، یعنی یہ دونوں جگہ بابرکت جگہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ذریعے سے، ان 4 قسموں کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ ان بابرکت چیزوں کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اسی طرح خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اس میں بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. کس طرح بہترین ڈھانچے میں بنایا کہ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس طرح بہترین ڈھانچے میں بنایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے الگ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. ساری مخلوقوں سے اس کو الگ بنایا اور اس کو کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے.
تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے حسین اور سب سے بہتر مخلوق یہی مخلوق ہے۔ اور اس کا اندازہ ہم لگا لیں کہ ہمارے بدن کے اندر جو پارٹ ہے، ہمارے بدن کے اندر جو اعضاء ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ، کیسے انداز کے ساتھ، کسے ڈھانچے کے ساتھ بنایا کہ اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی عام جانوروں کی طرح نہیں بنایا کہ اس کو زمین میں رینگنا پڑتا ہے سانپ کی طرح، یا اس کو جانوروں کی طرح جو ہے منہ لگا کر زمین سے کھانا پڑتا ہے، بلکہ اس کو 2 پاؤں عطا کر دیے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، 2 ہاتھ عطا کر دیے جس کے ذریعے وہ کھانا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کان اور ناک اور جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اپنی جگہ صحیح اور سالم بنائے، اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں رکھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز کھانی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر کھا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز کے کسی چیز کو سونگھنا ہے تو اس کے لیے ناک رکھ دیا، کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آنکھ بنا دی، تو ہر ایک جگہ ہر ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پر برابر فٹ کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ پھر آگے فرمایا، اور اس میں مفسرین نے ایک چیز اور بھی نقل کی ہے کہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ تھا کہ ایک شخص جو بہت نیک تھے اور ابو جعفر منصور کے احکام کی اور ان کے جو احکام کی تنفیذ ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر اس کو نافذ کرنے میں تھے، ان کے نیچے کام کرنے والے تھے۔ تو ایک شخص تھے اور وہ بہت اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ چاندنی رات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس چاند کی طرف اور چاندنی کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے، چاند کی طرف دیکھ کر کہ اگر یہ چاند جو ہے تجھ سے زیادہ جو ہے حسین نہ ہو تو جدے 3 طلاق۔ وہ فوراً جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہاں پر سے کھڑی ہو کر پردے میں چلی گئی۔ اب مسئلہ تو کھڑا ہو گیا، اور پوری رات وہ سوئے نہیں، اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ سوئے نہیں، پوری رات بے چین ہوتے رہے، بے فکر ہوتے رہے اور فکر مند رہتے کہ میں کیا کروں۔ اور جب صبح ہوئی تو ابو جعفر منصور کے پاس وہ گئے کہ میرے ساتھ رات کو ایسا واقعہ پیش آیا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے علماء کو جمع کیا جائے، فقہاء کو جمع کیا جائے، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب سارے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بھئی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سارے علماء نے کہا کہ طلاق تو واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک شخص اور ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، وہ بالکل خاموش تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے۔ تو ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو، آپ جواب دو۔ تو پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا جواب شروع کیا اور یہ سورت پڑھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں 4 قسموں کے ذریعے بات کو مضبوط کر دیا اور کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، اور احسن کو کہتے ہیں سب سے زیادہ حسین ہو۔ تو پھر طلاق تو واقع ہو گئی نہیں، کیونکہ بیوی تو چاند سے بھی زیادہ حسین نکلی۔ تو تمام مخلوقات کو چاند سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو پھر ابو منصور جعفر نے اعلان کیا کہ تمہاری بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور اس کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ ہم نے تمام مخلوق کو اور انسان کو جو ہے چاند سے کیا بلکہ بہت احسن پیدا کیا ہے۔ اور احسن اور حسین کے اندر فرق ہے۔ حسین کہتے ہیں ایک خوبصورت کو کہتے ہیں، اور احسن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت، اس کے اندر بلاغت ہے۔ تو پھر بتایا اور اعلان کر دیا کہ تمہاری بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے ہٹ کر، تمام مخلوقات سے ہٹ کر بالکل الگ بنایا ہے، چاند سے بھی خوبصورت اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پھر ہم اس کو جو ہے پست سے پست کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر ایک تو 2 تفسیریں کی ہے، ایک تو یہ تفسیر کی ہے کہ جو ہے انسان پہلی مرتبہ جب پیدا کیا جاتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے اندر طاقت آتی جاتی ہے، جوانی آتی جاتی ہے تو اس کے اعضاء مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جوانی ختم ہوئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا تو اس کی جو پہلی جوانی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پست ہوتا جاتا ہے، یعنی ہاتھ
پیر، آنکھیں، دماغ، ساری چیزیں کمزور ہوتی جاتی ہے. یعنی پہلی مرتبہ کی پیدائش ہمیشہ کی پیدائش جیسی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ پست ہوتا جاتا ہے اس کی پیدائش کے اندر. ایک تو یہ تفسیر کی، اور دوسری تفسیر یہ کی کہ جو کافر لوگ ہیں اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ہم نے ان کو پست و ذلیل کر دیا ہے. ہم نے ان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی جہنم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے اور دنیا میں رہ کر اچھی زندگی گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان اور اعمال کے اوپر انعام نہیں بتایا کہ جنت ملے گی یا پھر جنت کے اندر یہ نعمت ملے گی، حور ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا اجر تیار کر کے رکھا گیا ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر آدمی کہیں پر جاتا ہے اور نوکری کرتا ہے اور کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے عوض میں جو چیز اس کو پیسے حاصل ہوتے ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں. 2 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، مہینے کے اندر، سال کے اندر، کتنا رکھے گا، رکھے بھی اس کی موت آ جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، لوگ لینے والے چلے جائیں گے لے کر. لیکن ایمان اور اعمال کے اوپر جو چیز ہم دینے والے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. فما یکذبک بعد بالدین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ایمان اور اعمال کے اوپر ہم کو یہ ساری چیزیں دینے والے ہیں، اور یہ قسم کھا کر ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کی. ان سب چیزوں کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو روز جزا کے بارے میں جھٹلا رہی ہے؟ یعنی تم روز جزا کا انکار کیوں کرتے ہو، آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کفار مشرکین سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو بعد الموت کو مانتے ہی نہیں تھے کہ آدمی مر گیا، مٹی ہو گیا، اس کی ہڈی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ قیامت دن اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کے بعد کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی بات تمہارے پاس ہے جس کا تم انکار کرتے ہو، بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر کتاب التفسیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ آیت تلاوت کرے، یعنی سورہ والتین تلاوت کرے، اور تلاوت کرتے کرتے یہاں پر اخیر پر پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ بلا ان علی ذلک من الشاہدین، بلا ان علی ذلک من الشاہدین، کہ کیوں نہیں، میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑے حاکموں میں بہت بڑے حاکم ہیں. تو ہم سب کو یہ جملہ کہنا چاہیے، بلا ان ذلک لمن الشاہدین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں کے اندر سب سے بڑے حاکم ہیں، ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ہم ان کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے تو پست و ذلیل ہوگا ہی نہیں، وہ نیچے جائے گا نہیں. لیکن حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ ایمان والا جو ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے شروع سے چلی آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے. اور صرف ان کو نہیں، ان کے ماننے والوں کو نہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں کہ ان کو کیسے راستوں سے اور کیسی تکلیفوں کے ساتھ ان کو گزارا گیا. ان کو ہر جگہ پر تکلیف پہنچی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال جو انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں کے اندر، لیکن وہ کبھی ان کو ستاتے تھے، کبھی ان کو پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. اور پھر جب اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے کا تو کہا کہ تو پاگل ہے، یہاں پر کوئی دریا بھی نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں ہے اور تو کشتی بنانے چلا. تو ایسی چیزیں ان کے سامنے کہہ دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتے رہے.
دین کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اتنی ساری تکلیفیں آ گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور اللہ کے نبی کی قربانی کو ایک طرف کر دیا جائے تو یہ ساری قربانیاں اللہ کے نبی کی قربانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کیسی تکلیفوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گزارا گیا ہے، کبھی کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، کبھی کیا کہا جاتا، پاگل کہا جاتا، اور کبھی تو یہ کہتے کہ تو ہی دکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا کہ فرشتے تمہارے اوپر نبی بنا کر آتے کہ جو گناہوں سے بالکل صاف اور پاک ہوتے؟ ان کو بہت ساری تکلیف دی گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعوت سے ہٹے نہیں۔ جو دین کی دعوت لے کر آئے تھے، توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، وہ اپنی دعوت سے ہٹے نہیں۔ پھر کیا؟ پھر ایسا وقت آیا فتح مکہ کا دن کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ 1000 صحابہ کا 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں ہے، دل کے اندر ذرہ برابر خوف نہیں ہے کافروں کا، بلکہ کافر لوگ ڈر گئے تھے اتنا سارا مجمع دیکھ کر، یہ اتنا سارا مجمع کہ آج تو ہماری خیر ہی نہیں ہے، آج تو جو جنگ کا دن ہے، خون بہنے کا دن ہے، خون کی ندیاں ہی ندیاں بہے گی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا کہ آج تو رحمت کا دن ہے، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو کعبے کے اندر چلا جائے اس کو امن ہے۔ تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ پھر جو اسلام کے اندر جو جتنی بڑی بڑی فوجیں اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں اسلام کے اندر داخل ہونے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عمل کو دیکھ کر تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیفوں کے اوپر جو ہے کسی کو اس کا انتقام نہیں لیتے تھے، بلکہ برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور معاف کر دیتے تھے۔ حالانکہ جو تکلیف اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار مشرکین نے دی ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں دی جاتی دین کی دعوت کے اوپر۔ ان کو تو بہت ساری تکلیف دی گئی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے اوپر معاف کر دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ اور کیا کہا قرآن کریم نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ میں آج تم کو اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسا اپنے بھائیوں کو کہا تھا نا کہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور جب پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کہ جنہوں نے ہم کو اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور تو مصر کے بادشاہ بن گئے، تو جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بن گئے، تو فوراً جب بھائیوں کے اوپر چہرے کا اثر دیکھا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا ان سے انتقام نہیں لیا اپنے بھائیوں کا۔ کیسا بھائیوں نے ظلم کیا تھا کہ کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اسی طرح بازار کے اندر بیچنے ان کو نکال دیا، اور اسی طرح جو لشکر جا رہا تھا وہاں پر سے ندی میں سے اور وہاں سے تو ان کو بیچ دیا، پھر وہاں پر بک کر وہ بازار میں بکنے لگے، اور پھر جو ہے وہ بادشاہ کے غلام بن گئے، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، وہاں سے اٹھا کر پھر جو ہے بادشاہ کے پاس گئے اور ساری باتیں ہوئی اور بادشاہ نے ان کو وہاں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا عمل رہا؟ فوراً معافی، کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے اوپر رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہو کہ چاہے ایمان کے اوپر اور اعمال کے اوپر ہمارے اوپر کیسی ہی تکلیفیں آ جائیں، کتنا ہی ہم کو لوگ پریشان کریں، لیکن ایک نہ ایک دن جو ہے ہماری سربلندی ہوگی، ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسا سر اٹھا کر دکھائیں گے اور کافروں کو مغلوب کر کے دکھائیں گے، سارے دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور اعمال کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اعمال کے اوپر موت تک جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك ایمانا دائما ويقینا صادقا وعملا متقبلا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ ہم بہت بڑے سیاہ کار ہیں. اے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ, دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہ, اے مولا کریم بھول کر جان کر, اے مولا کریم جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو تو جانتا ہے. اے مولا کریم ان تمام گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اے مولا کریم جب بندہ تجھ سے مانگتا ہے اے مولا کریم تو اس کو پسند فرماتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بھی تو نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. اے اللہ اے مولا کریم ہم تیرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر بیٹھے ہیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اے مولا کریم مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. اے مولا کریم رحمت کا عشرہ جو ہے غفلت کے ساتھ, اے مولا کریم گناہوں کے ساتھ, تیری نافرمانیوں کے ساتھ مولا کریم ہم نے گزار دیا. اے مولا کریم ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوئیں تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم جو غفلت ہو گئی اے مولا کریم تو اس سے مولا کریم معافی عطا فرما دے. اے مولا کریم تو اس سے درگزر عطا فرما دے. اے مولا کریم اب جو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اے مولا کریم تو ہماری تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم دوست احباب متعلقین جتنے بھی ہیں اے مولا کریم ان تمام کی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. اے مولا کریم جو بے جوڑ ہے ان کو نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما. اے مولا کریم جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے مولا کریم مظلوم کی مدد فرما. اے مولا کریم غریب کی مدد فرما, مسکین کی مدد فرما, بیواؤں کی مدد فرما. اے مولا کریم تو ان کا سہارا بن جا. اے اللہ مظلوم کے بد دعا سے ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم روزے کی حالت میں جو ہم نے مولا کریم عبادتیں کی ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, تیرا ذکر کیا ہے, اے مولا کریم تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. اے مولا کریم مغفرت کا عشرہ بھی عافیت کے ساتھ ہمارا نکال لے. اے مولا کریم قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ, ذکر و اذکار کے ساتھ, اے مولا کریم تیری عبادتوں کے ساتھ, نیک کاموں کے ساتھ, نیک اعمال کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم عافیت کے ساتھ ہمارے روزے مکمل ہو ایسا فیصلہ فرما. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمدنا صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير خلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا